اسلام سے قبل عرب معاشرے کی جو حالت تھی وہ بتائی جا رہی ہے کہ ظہور اسلام سے قبل ہر طرف جہالت اور ضلالت کی حکمرانی تھی، سرکشی اور بغاوت کا سکہ رواں تھا، معاشرہ تباہی کے دھانے پر کھڑا تھا، خانہ کعبہ بتوں سے آباد تھا، دین ابراہیمی کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، شرک کی سیاہ چادر نے ذہن انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، شیطانیت ہر طرف رقص کناں تھی، دجل، فریب، جھوٹ اور منافقت پر مبنی انفرادی طرز عمل اور اجتماعی رویوں نے شرف انسانی کی بحالی کی ہر خواہش کو سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ قدم قدم پر انا کی دیواریں اٹھائی جا رہی تھیں، غرور و تکبر اور نسلی تفاخر سے سماجی حیثیت کا تعین کیا جاتا تھا۔ دختر حوا کے برہنہ سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تاکہ جھوٹی شان کی آگ میں جلنے والوں کا وقار اور وہ ان کی قدر مجروح نہ ہو۔ عدل، انصاف اور مساوات کے الفاظ اپنے مفہوم کھو چکے تھے۔ فصیل دید و دل پر چراغ جلتے تو تھے مگر ان میں روشنی نہ تھی۔ جزیرہ نما عرب ہی نہیں، پوری دنیا گمراہی اور کفر و شرک میں گری ہوئی تھی۔ کیسر و کسرہ کی حکومتیں جبر کی علامت بن کر نسل آدم پر مسلط تھیں۔ اس حواس باختہ اور بے ہنگم معاشرے میں جمہوری شعور، انسانی حقوق اور کسی بھی ضابط اخلاق کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جاہلی اور قبائلی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑا ہوا معاشرہ اپنے افراد کے گرد جہالت اور گمراہی کے حصار کو تنگ سے تنگ کرتا جا رہا تھا۔ انسان اس معاشرتی جبر کے ہاتھوں اندر سے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، لیکن حالات سے سمجھوتا کرنے کے سوا اسے کوئی بھی تدبیر نہیں سوجھ رہی تھی۔ اور وہاں کی مذہبی حالت، سیاسی حالت، معاشی حالت، اخلاقی حالت اور معاشرتی اور سماجی حالات سب کے سب انتہائی مخدوش تھے۔ اس کو یہاں پہ مختصراً بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس کی تفصیل میں اگر جایا جائے تو بہت زیادہ لمبی تفصیل ہو جائے گی۔